الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ آج ہمارے کالج میں ہم یوم اقبال کے مناسبت سے آج یہ دن منانے کا اہتمام ہم نے کیا ہے، اور علامہ اقبال کے بارے میں آپ سب کو پتہ ہے کہ وہ ہمارے قومی شاعر ہیں، مفکر پاکستان، مصور پاکستان، مفکر اسلام، حکیم الامت، شاعر مشرق، بہت کچھ جو کہ علامہ اقبال کی خدمات کے طور پر انہیں خطابات دیے گئے۔ بہرحال آج ہم اپنے اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے کریں گے، اور تلاوت کلام پاک پیش کرنے کے لیے تشریف لائیں گی عائشہ اقبال ADA1 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ ترجمہ: وہ رحمان ہے جس نے اپنے حبیب کو قرآن سکھایا، اسی نے انسان کو پیدا کیا، اسی نے اسے بیان سکھایا۔ سورج اور چاند حساب کے پابند ہیں، اور آسمان کے تارے اور زمین کے درخت اسی کو سجدہ کرتے ہیں، اور اسی نے آسمان کو بلند کیا، اور اسی نے ترازو قائم کی تاکہ تم تولنے میں بے اعتدالی نہ کرو، اور انصاف کے ساتھ ٹھیک طریقے سے تولو، اور تولنے میں دوسروں کا نقصان نہ کیا کرو۔ اسی نے زمین کو ساری مخلوق کے لیے بچھا دیا، جس میں میوے ہیں اور خلابوں والی کھجوروں کے درخت ہیں، اور گھس والے اناج بھی ہیں، اور خوشبودار پھول بھی ہیں۔ تو اے جن و انس، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتانے آرزو۔ تلاوت کلام پاک کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں گی، اور یہ نعتیہ اشعار جو ہیں علامہ اقبال کے ہی ہیں، تو میں دعوت نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے دعوت دوں گی اسسٹنٹ پروفیسر نوین مبین صاحبہ کو۔ لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد یاد بینا رنگ، تیرے محیط میں حبا، لوح بھی تو، قلم بھی تو، عالم آب خاک میں
ذرائے ریت کو دیا تو نے طلوع آفتاب، ذرائے ریت کو دیا تو نے طلوع آفتاب، لوح بھی تو قلم بھی تو، شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، تیرے جلال کی نمود، فقر جنید بایزید تیرا جمال بے نقاب، گنبد آبگین رنگ تیرے محیط میں حمام، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب، گنبد آبگین رنگ تیرے محیط میں حباب، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئی، دونوں مراد پا گئی، عقل غیاب جستجو، عشق حضور اضطراب، عقل غیاب جستجو، عشق حضور اضطراب، لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب۔ سبحان اللہ۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ علامہ اقبال کو عام طور پر جب ہم پڑھتے ہیں یا پڑھاتے ہیں یا ہمارے طالبات طلباء جو بھی ہیں وہ اسی حد تک پڑھتے ہیں کہ علامہ اقبال قومی شاعر ہیں، انہوں نے برصغیر کے مسلمانوں کے لیے جو نظمیں لکھی ان کا ولولہ حوصلہ بڑھانے کے لیے لکھی تاکہ ان میں امنگ پیدا ہو اور اپنے مستقبل کو وہ بہتر بنا سکیں، غلامی سے نجات حاصل کرنے کا جو ہے ان میں امنگ پیدا ہو۔ لیکن اگر ہم صحیح معنوں میں دیکھیں تو اقبال کا پورا کلام، خود اقبال نے بھی، وہ باتیں میں کوٹ کروں گی، اقبال کا پورا کلام اقبالیات پر جو محققین ہیں عبور رکھتے ہیں، انہوں نے کہا کہ آیت قرآنی کی تفاسیر ہیں۔ بالخصوص اقبال کا فارسی کا کلام جو ہے وہ بالکل وہی ہے کہ جو قرآن کی آیات کی تفسیر کی جاتی ہے ہماری رہنمائی کے لیے۔ اقبال نے اس سلسلے میں خود اپنی ایک نثر میں بھی کہا کہ فارسی ہی کلام میں کہ اگر میرے اشعار میں
قرآن سے ہٹ کر کوئی چیز ہو تو روز حشر مجھے ساقی کوثر کی غربت نصیب نہ ہو۔ آپ سوچ سکتے ہیں اتنا بڑا دعویٰ کون کر سکتا ہے؟ ہم میں حوصلہ ہے؟ لیکن اقبال نے یہ اپنے کلام میں یہ بات کہی کیونکہ ان کا مقصد حوصلہ یا امید یا غلامی سے نجات جو حاصل کرنا تھا وہ صرف شاعری کے ذریعے نہیں ہو سکتا تھا۔ انہوں نے توجہ دلائی مسلمانوں کو، امت مسلمہ کو، بالخصوص برصغیر کے مسلمانوں کو، کہ نجات ہم حاصل کر کیسے سکتے ہیں۔ ہم شاندار ماضی میں تھے تو اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم قرآن سے جڑے ہوئے۔ اقبال اپنے فارسی کلام میں کہتے ہیں، گر تمہیں خواہی مسلمہ زیستن، گر تمہیں خواہی مسلمہ زیستن، نیست ممکن جز بقرہ زیستن۔ یعنی کہ اگر تم یہ خواہش رکھتے ہو کہ تم زندگی گزارو اسلام کے مطابق مسلمانوں والی زندگی گزارو، تو ممکن ہی نہیں ہے کہ تم قرآن کو فراموش کر دو اور زندگی گزارو۔ قرآن والی زندگی گزارنے کے لیے، اسلام کی زندگی گزارنے کے لیے قرآن سے جڑا ہونا بہت ضروری ہے۔ تو اقبال نے اگر ہم آج یہاں منا رہے ہیں تو اقبال کو سمجھیں۔ ایک بہت برا غلط کانسیپٹ ہمارے میڈیا نے اقبال کے بارے میں جو جاری کر دیا ہے، اور عام طور پر میں سنتی ہوں 9 نومبر کے دن کہ اقبال ایسے تھے، اقبال ویسے تھے۔ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے جوانی کا زور ہو، کچھ غلطیاں، کچھ لفظشیں ہوئی ہوں، لیکن آپ ان کے 1905 کے بعد کے جو کلام کو دیکھیں وہ کس طرح سے کہتے ہیں۔ وہاں بھی جا کے کہتے ہیں کہ چھوڑے نہ گئے لندن میں بھی آداب سحر گائے، چھوڑا نہ میں نے لندن میں بھی آداب سحر گائے، یعنی کہ وہ جو راتوں کو جاگ کر عبادت کیا کرتے تھے، ان کے بارے میں بتاتے ہیں ان کے خادم علی بخش صاحب کہ وہ جو قرآن کا نسخہ جس سے پڑھتے تھے وہ ان کے اشکوں سے گیلے ہو جاتے تھے اور دھوپ میں اسے سکھایا جاتا تھا صبح۔ تو یہ تھا ان کے دل میں جو قرآن تھا، جس طرح سے ان کی زندگی میں دل و دماغ پہ تھا، وہ اثر پذیری تھی جس کی، وہی وہ اپنی قوم سے، اپنی امت مسلمانوں سے چاہتے تھے، اور اسی کے ساتھ ہی وہ ایک پروقار قوم کے طور پر ابھر سکتے تھے۔ بہرحال انشاءاللہ آگے باتیں چل کے کریں گے۔ اس وقت میں ایک نظم اقبال کی اذان ہے، اور اذان کے معنی ہوتے ہیں پکار کے۔ اذان کی نظم کو پیش کرنے کے لیے تشریف لائیں گی ایریے 2 کی نیہا۔ شکریہ۔ علامہ اقبال کی نظم اذان۔ اقرار ستاروں سے کہا نجم سحر نے، آدم کو بھی دیکھا ہے کسی نے کبھی بیدار، کہنے لگا مریخ ادا فہم ہے تقریر، ہے نیند ہی اس چھوٹے سے فتنے کو سزاوار۔ زہرا نے کہا اور کوئی بات نہیں کیا، اس کرما کے شب کور سے کیا ہم کو سروکار، وہ لامح کامل کہ وہ کوکب ہے زمینی، تم شب کو نمودار وہ دن کو نمودار، واقف ہوا اگر لذت بیدار یہ شب سے، اونچی ہے ثریا سے بھی یہ خاک پر اسرار، آغوش میں اس کی وہ تجلی ہے کہ جس میں کھو جائیں گے افلاک کے سب ثابت و سیار، ناگاہ فضا بانگ اذان سے ہوئی لبریز، وہ نعرہ کہ ہل جاتا ہے جس سے دل کوثر۔ بہت زبردست یہاں آپ نے پڑھی ہے واقف ہوا کر، ٹھیک ہے، واقف ہوا نہیں، واقف ہو گئے۔ اب میں دعوت دوں گی علامہ اقبال کی نسبت سے ہی ان کی مختلف رنگ سے ان کے جذبات، ان کی کیفیات کی ترجمانی کریں گی سعدیہ طاہر خاصیت 8 سے اسپیچ کے لیے۔ سعدیہ طاہر۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔
नाजरीन, प्रिंसिपल साहिबा, मोअज़्ज़िज़ उस्ताद इकराम और मेरे अजीज़ साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़बान हाल पे शिकवा कर पूर्णम आँखों के साथ मुक़बरे इकबाल पे खड़ी दिल की रुदास सुनाती रही और फिर भरी महफिल में सरे बाजार पूछती रही कि इकबाल, ये वही धरती है जिसका आपने वादा किया था, जहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह के साए में मोहम्मद रसूलुल्लाह का सिक्का राइज करने चले थे, जहाँ दहकान को इन लहलाते खेत खलियानों खोशे गंदम से रोज़ी मुयस्सर नहीं, जिस पलटने झपटने और झपट कर पलटने शाही पे तुझे बड़ा नाज था, वो अपने अकाबिरों को खोकर ऊंची उड़ा करके गुंबदे शाही पर बसेरा कर चुका है। तुझे तेरा वो मर्द मोमिन जो आईना जवा मर्दी पसे पुश डालकर अपने फलसफे को बाज़ार हुस्न में सस्ते दामों बेचकर शमशीरों सराबों बंदी ताकों में सजाकर मक्कारियों हलकों बेवाकियों से घबराकर रुबाई पे गिरा चुका है। अज़ां आज भी होती है पर रूह बिलाली, अज़ां आज भी देता है पर रूह बिलाली खो चुका है। नमाज़े आज भी पढ़ता है पर चेहरा खुशी खो चुका है। ना मुल्ला की वो अज़ां रही, ना मुजाहिद का गरम शोला लहूरा, फाइज तेरे कौन की पुख्ता ख्याली न रही, बल्कि तबाही न रही, शोला मक्कारी न रही, रह गई जिसमें अज़ां रूह बिलाली न रही, फलसफा रह गया तलकीने गज़ाली न रही। सदरे ज़ी वक़्कार, जुल्म की आंधियाँ चले, अफलास से घरों के चिराग बुझने लगे, लेकिन यहाँ कोई पूछने वाला नहीं, क्योंकि इस ज़माने के अंदाज बदले कर क्या उस फ़लस्तीन की माँ नहीं, क्या उस कश्मीर का बच्चा नहीं, लेकिन यहाँ कोई पूछने वाला नहीं, क्योंकि इस ज़माने के अंदाज बदले कर वजह बेरंगी गुलजार कहूँ तो क्या हो, कौन है कितना गुनाहगार कहूँ तो क्या हो, वजह बेरंगी गुलजार कहूँ तो क्या हो, कौन है कितना गुनाहगार कहूँ तो क्या हो। तुमने जो बात सरे बज़म न सुनना चाहिए, वही बात मैं सरे धार कहूँ तो क्या हो। तो फिर हर तरफ से, शहर से, घर से, घर के दरो दीवार से ये पुकार सुनाई देती है कि ये कोटी चमन को नजर आ रही है कि बड़ाई अपनी चरित आ रही है, जरा इसके परिंदे में जाकर तो सुनो, खूने गरीबा की बू आ रही है। लेकिन इस बदलते हुए अंदाज में भी इकबाल मायूसी को कुफ्र समझते हैं, लेकिन इस बदलते हुए अंदाज में भी इकबाल मायूसी को कुफ्र समझते हैं, और लेकिन उनकी उसी उम्मीद के नतीजे में अल्लाह ताला ने हमें मुमलिकात खुदादादे पाकिस्तान से नवाजा। नहीं है ना उम्मीद इकबाल किश्ते, नहीं है ना उम्मीद इकबाल, नहीं है ना उम्मीद इकबाल किश्ते, नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी किश्ते वीरा से, नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी किश्ते वीरा से, जरा नम हो तो मिट्टी बड़ी ज़रख़े से साकी। शुक्रिया। नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी किश्ती वीरा से, ज़रा नम होती है मिट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ से साकी। रंग है सब ना तमाम खूने जिगर के बगैर, नग़मा है सौदाए खाम खूने जिगर के बगैर। किसी भी काम में बेहतरी, खूबसूरती और तकमील की कंप्लीट सूरत जो नज़र आती है खूने जिगर के बगैर नहीं होती है। कोई भी हम काम करेंगे हमें अपनी तमाम जद्दोजहद और दिल से उस काम को करना होगा, बड़ी अरफरेज़ी से करना होगा, तभी जो है हम फर्स्ट पोजीशन पर आएंगे। बहरहाल हम अब बात को अपनी आगे बढ़ाते हैं। हमारे आज के प्रोग्राम में एक मुकाबला हो रहा है और इस मुकाबले में अल्लामा इकबाल की नज़्म पढ़ी जाएगी। नज़्म का उन्वान है मर्द मुसलमान, और इस नज़्म में हमने सिर्फ फर्स्ट ईयर की तीनों फैकल्टी, फर्स्ट ईयर साइंस, फर्स्ट ईयर कॉमर्स और फर्स्ट ईयर आर्ट्स को एक स्टूडेंट्स को रखा है, क्योंकि नज़्म हमारी फर्स्ट ईयर के हिसाब में ही शामिल है। और मैं जजेस इजलास से गुजारिश करूँगी कि वो अपनी नशिस्तों पर तशरीफ़ ले जाएँ। असिस्टेंट प्रोफेसर आयशा अवान साहिबा, असिस्टेंट प्रोफेसर हुमैरा सिद्दीकी साहिबा और मिस रोजीना शेरवानी साहिबा, ये तीनों हमारे इस मुकाबले के जजेस हैं। और लेकिन प्रोफेसर हुमैरा सिद्दीकी साहिबा से कहूँगी कि पहले जो है मुंसिबी का फरीज़ा अंजाम देने से पहले जो है अगर हमें नज़्म से जो है अल्लामा इकबाल की नज़्म है उससे जो है बहरामंद फरमाए तो प्रोफेसर हुमैरा सिद्दीकी साहिबा।
نظم کا عنوان ہے وطنیت، یعنی وطن بحیثیت ایک سیاسی تصور۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں اس نظم میں، اس دور میں اور ہے جام اور ہے جم اور، ساقی نے بنا کی روش لطف و ستم اور، مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور، تہذیب کے آذر نے ترشوائے صنم اور، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے جو پیرہن اس کا وہ مذہب کا کفن ہے، یہ بت کی تراشیدہ تہذیب نبی ہے، غارت گرے کاشانۂ دین نبوی ہے، بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے، نظارۂ دیرینہ زمانے کو دکھا دے، اے مصطفی خاک میں اس بت کو ملا دے، ہو قید مقامی تو نتیجہ ہے تباہی، رہ بحر میں آزاد وطن صورت ماہی، ہے ترک وطن سنت محبوب الہی، دے تو بھی نبوت کی صداقت پہ گواہی، گفتار سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے، ارشاد نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے، اقوام جہاں میں ہے رقابت تو اسی سے، تسخیر ہے مقصود تجارت تو اسی سے، خالی ہے صداقت سے سیاست تو اسی سے، کمزور کا گھر ہوتا ہے غارت تو اسی سے، اقوام میں مخلوق خدا بڑھتی ہے اس سے، قومیت اسلام کی جڑ کٹتی ہے اس سے۔ شکریہ۔ بہت زبردست، بہت شاندار میرا صدیقی صاحبہ، اور میری خواہش ہوتی ہے کہ جب کوئی نظم پڑھنی ہو یا کسی بھی پروگرام میں تو میرا صاحبہ سے ضرور پڑھاؤں، کیونکہ ان کا انداز پڑھنے کا اور ویسے بھی ان کا انتخاب بھی جو سلیکشن ہوتا ہے نظموں کا بہت زبردست ہوتا ہے۔ اب ہم اپنے مقابلے کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلی کنٹیسٹنٹ جو ہے وہ تشریف لائیں گی فرسٹ ایئر آرٹ سے فائزہ اشفاق۔ فائزہ، ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، قہاریو غفاریو قدوسیو جبروت، یہ چار عناصر ہو تو بنتا ہے مسلمان، ہمسایہ جبریل امی بندہ خاکی، ہے اس کا نشے من نہ بخارا نہ بدخشان، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن کاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن، قدرت کے مقاصد کا یار اس کے ارادے، دنیا میں بھی میزان قیامت میں بھی میزان، جس سے جگرے لالا میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، دریاؤں کے دل جس سے دہر جائے وہ طوفان، فطرت کا سرود ازلی اس کے شب و روز، آہنگ میں یکتا صفت سورہ رحمان، بنتے ہیں میری کارگاہ فکر میں انجم، لے اپنے مقدر کے ستارے کو تو پہچان۔ اگلی شریک ہے فرسٹ ایئر کامرس کی مصباح راشد۔ ہر لحظہ مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، قہاریو غفاریو قدوسیو جبروت، یہ چار عناصر ہو تو بنتا ہے مسلمان، ہمسایہ جبریل امی بندہ خاکی، ہے اس کا نشے من نہ بخارا نہ بدخشان، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن کاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن، قدرت کے مقاصد کا عیار اس کے ارادے، دنیا میں بھی میزان قیامت میں بھی میزان، جس سے جگری لالا میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائے وہ طوفان، فطرت کا سرود ازلی اس کے شب و روز، آہنگ میں یکتا صفت سورہ رحمان، بنتے ہیں میری کارگاہ فکر میں انجم،
لے اپنے مقدر کے ستارے کو تم پہچان. ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان. قہاریو غفاریو قدوسیو جبروت، یہ چار عناصر ہو تو بنتا ہے مسلمان. ہمسایہ جبریل امی بندہ خاکی، ہے اس کا نشے من نہ بخارا نہ بدخشان. یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن. قدرت کے مقاصد کا عیار اس کے ارادے، دنیا میں بھی میزان قیامت میں بھی میزان. جس سے جگر لالا میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، دریاؤں کے دل جس سے تہل جائیں وہ طوفان. فطرت کا سرود ازلی اس کے شب و روز، آہنگ میں یکتا صفت سورہ رحمان. بنتے ہیں میری کارگہ فکر میں انجم، بنتے ہیں میری کارگہ فکر میں انجم، لے اپنے مقدر کے ستارے کو تو پہچان. اگلی شریک ہے فرسٹ ایئر آرٹس کی مریم رانی. مرتے مسلمان. ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان. قہاریو غفاریو قدوسیو جبروت، یہ چار عناصر ہو تو بنتا ہے مسلمان. ہمسائے جبریل امی بندہ خاکی، ہے اس کا نشے من نہ بخارا نہ بدخشاں. یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن. قدرت کے مقاصد کا عیار اس کے ارادے، دنیا میں بھی میزان قیامت میں بھی میزان. جس سے جگر لالا میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائے وہ طوفان. فطرت کا سرود ازلی اس کے شب و روز، آہنگ میں یکتا صفت سورہ رحمان. بنتے ہیں میری کارگہ فکر میں انجم، بنتے ہیں میری کارگہ فکر میں انجم، لے اپنے مقدر کے ستارے کو تو پہچان. ایمان نبی. ایمان نبی. ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان. قہاریوں غفاریوں قدوسیوں جبروت، یہ چار عناصر ہو تو بنتا ہے مسلمان. ہمسایہ جبریل امی بندہ خاکی، ہے اس کا نشے من نہ بخارا نہ بدخشان. یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن. قدرت کے مقاصد کا عیار اس کے ارادے، دنیا میں بھی میزان قیامت میں بھی میزان. جس سے جگر لالا میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائے وہ طوفان. فطرت کا سرود ازلی اس کے شب و روز، آہنگ میں یکتا صفت سورہ رحمان. بنتے ہیں میری کارگاہ فکر میں انجم، لے اپنے مقدر کے ستارے کو تو پہچان. اگلی شریک ہے مقابلے کی الماس شاہد فرسٹ ایئر کامرس سے. الماس شاہد. ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان. قہاریو غفاریو قدوسیو جبروت، یہ چار عناصر ہو تو بنتا ہے مسلمان. ہمسایہ جبریل امی بندہ خاکی، ہے اس کا نشے من نہ بخارا نہ بدخشان. یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن. قدرت کے مقاصد کا عیار اس کے ارادے، دنیا میں بھی میزان قیامت میں بھی میزان. جس سے جگر لالا میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم،
دریاؤں کے دل جس سے دہل جائے وہ طوفان، فطرت کا سرود ازلی اس کے شب و روز، آہنگ میں یکتا صفت سورہ رحمان، بنتے ہیں میری کارگہ فکر میں انجم، لے اپنے مقدر کے ستارے کو تو پہچان۔ اب یہ شریک ہیں اقرا نواب الدین، فرسٹ ایئر آرٹس۔ اقرا نواب الدین۔ مرد مسلمان، ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نہیں آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ ہمسایہ جبریل امی بندہ خاکی ہے، اس کا نشے من نہ بخارا نہ بدخشان، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ قدرت کے مقاصد کا عیار اس کے ارادے، دنیا میں بھی میزان قیامت میں بھی میزان، جس سے جگر لالا میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان، فطرت کا سرود ازلی اس کے شب و روز، آہنگ میں یکتا صفت سورہ رحمان، بندے میری کار گئے فکر میں انجم، لے اپنے مقدر کے ستارے کو تو پہچان۔ شریک ہے فرسٹ ایئر سائنس کی عائشہ مرسلین۔ عائشہ مرسلین، فرسٹ ایئر سائنس۔ ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، قہاریو غفاریو قدوسیو جبروت، یہ چار عناصر ہو تو بنتا ہے مسلمان۔ ہمسایہ جبریل امی بندہ خاکی، نہ اس ہے اس کا نشے من نہ بخارا نہ بدخشان، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ قدرت کے مقاصد کا عیار اس کے ارادے، دنیا میں بھی میزان قیامت میں بھی میزان، جس سے جگر لالا میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان، فطرت کا سرود ازلی اس کے شب و روز، آہنگ میں یکتا صفت سورہ رحمان، بنتے ہیں میری کارگہ فکر میں انجم، لے اپنے مقدر کے ستارے کو تو پہچان۔ فرسٹ ایئر کامرس سے ابھی شریک ہے انمتا کاشف۔ ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، قہاریو غفاریو قدوسیو جبروت، یہ چار عناصر ہو تو بنتا ہے مسلمان۔ ہمسایہ جبریل امی بندہ خاکی ہے، اس کا نشے من نہ بخارا نہ بدخشان، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ قدرت کے مقاصد کا عیار اس کے ارادے، دنیا میں بھی میزان قیامت میں بھی میزان، جس سے جگر لالا میں ٹھنڈک ہو شبنم، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان، فطرت کا سرود ازلی اس کے شب و روز، آہنگ میں یکتا صفت سورہ رحمان، بنتے ہیں میری کارگہ فکر میں انجم، لے اپنے مقدر کے ستارے کو تو پہچان۔ اب تشریف لائیں گی مناہل اکمل، فرسٹ ایئر آرٹس۔ مناہل اکمل۔ مرد مسلمان، ہر لہجہ مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، قہاریو غفاریو قدوسیو جبروت، یہ چار عناصر ہو تو بنتا ہے مسلمان۔ ہمسایہ جبریل امی بندہ خاکی ہے، اس کا نشے من نہ بخارا نہ بدخشان، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن
یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن. جس سے جگر لالہ میں ٹھنڈک ہو شبنم، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان. قدرت کے مقاصد کا عیار اس کے ارادے، دنیا میں بھی میزان قیامت میں بھی میزان. فطرت کا سرود ازلی اس کے شب و روز، فطرت کا سرود ازلی اس کے شب و روز، آہنگ میں یکتا صفت سورہ رحمان. بنتے ہیں میری کارگہ فکر میں انجم، بنتے ہیں میری کارگہ فکر میں انجم، لے اپنے مقدر کے ستارے کو تو پہچان. فرسٹ ایئر کامرس سے اب تشریف لائیں گی شفا فیروز. شفا فیروز. مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان. قہاریو غفاریو قدوسی و جبروت، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان. ہمسایہ جبریل امی بندہ خاکی، ہے اس کا نشیمن نہ بخارا نہ بدخشان. یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن. قدرت کے مقاصد کا عیار اس کے ارادے، دنیا میں بھی میزان قیامت میں بھی میزان. جس سے جگر لالہ میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائے وہ طوفان. فطرت کا سرود ازلی اس کے شب و روز، آہنگ میں یکتا صفت سورہ رحمان. بنتے ہیں میری کارگہ فکر میں انجم، لے اپنے مقدر کے ستارے کو تو پہچان. آج سے ہماری شریک فائزہ فاروق. فرسٹ ایئر آپ کو فائزہ فاروق. ہر لحظہ مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان. قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان. ہمسایہ جبریل امی بندہ خاکی، ہے اس کا نشیمن نہ بخارا نہ بدخشان. یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن. قدرت کے مقاصد کا عیار اس کے ارادے، قدرت کے مقاصد کا عیار اس کے ارادے، دنیا میں بھی میزان قیامت میں بھی میزان. جس سے جگر لالہ میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان. فطرت کا سرود ازلی اس کے شب و روز، آہنگ میں یکتا صفت سورہ رحمان. بنتے ہیں میری کارگہ فکر میں انجم، لے اپنے مقدر کے ستارے کو تو پہچان. بہت اچھا بچیوں نے پڑھا. ظاہر ہے مائک کے سامنے آگے کبھی تھوڑی بہت پوچھگیچھ بھی ہو جاتی ہے، لیکن اب جب تک جو ہے ججز ہمارے رزلٹ جو ہے وہ کمپائل کرتے ہیں، اس وقت تک ہم کچھ اور بھی نظمیں ہیں جو علامہ اقبال کی ہیں، اور ہم ان کو پڑھ کر آج اپنے بچوں سے سن کر جو ہے یاد تازہ کریں گے. اس وقت آئیں گی سیکنڈ ایئر سائنس کی ارینا اور علامہ اقبال کی ایک نظم پیش کریں گے. تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیرے غالی ہے ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے زمانوں کی تناسانی. امارت کیا شکوہ غزنوی بھی ہو تو کیا حاصل، نہ زور حیدری تجھ میں نہ استغناء سلمانی. نہ ڈھونڈ اس چیز کو تہذیب حاضر کی تجلی میں، کہ پایا میں نے استغناء میں معراج مسلمانی. عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے اس کو اپنی منزل آسمانوں میں. نہ ہو نومیدی زوال علم و عرفاں ہے، امید مرد مومن ہے خدا کے رازدار.
मोहब्बत पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। अच्छा, जजेस से जो रिक्वेस्ट है कि एक बच्ची रह गई है, हालांकि मैं सुबह भी अनाउंस करके आई थी फर्स्ट ईयर साइंस में, लेकिन मेरे पास नाम नहीं आया था। आमना सुल्तान जो है, इनको भी शामिल कर लीजिए मुकाबले में। आ जाइए, तशरीफ लाइए। जैसे इकबाल क्या शाही रहता है, सो गया इकबाल का शाही, पहाड़ी पे रह गया बेचारा। हर लहज़ा है मोमिन की नई शान नई आन, गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की बरहान, क़हारी गफ़ारी क़ुद्दूसी जबरूत, ये चार अनासिर हो तो बनता है मुसलमान। हमसाया है जिब्रील अमी बंदा खाकी, हमसाया है जिब्रील अमी बंदा खाकी, है उसका नशे मन न बुखारा न बदख्शान, ये राज किसी को नहीं मालूम के मोमिन, कारी नजर आता है हकीकत में है कुरान, कुदरत के मकासिद का अयर उसके इरादे, दुनिया में भी मीज़ान क़यामत में भी मीज़ान, जिससे जिगरे लाला में हो ठंडक है वो शबनम, दरियाओं के दिल जिससे दहल जाए वो तूफान, फितरत का जरोदाए अजली उसके शबो रोज, आहंग में यकता सिफत सूरह रहमान, बनते हैं मेरी कारगहे फिक्र में अंजुम, बनते हैं मेरी कारगहे फिक्र में अंजुम, ले अपने मुक़द्दर के सितारे को तू पहचान। जी, तो ये मुकाबला जो यहाँ पे आखिरी कंटेस्टेंट ने अपना पेश किया, ज़ाहिरा किया तहफ़्ज़ुल उसमें पढ़ने का। अल्लामा इकबाल के बारे में हम कुछ बातें कर ली कि एक तो ये नज़्म हमारी अल्लामा इकबाल के शेरी मजमूए ज़रबे कलीम में शामिल है। निसाब में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको तो मालूम होगा, लेकिन बाकी बच्चों के लिए भी कि ये उनके शेरी मजमूए ज़रबे कलीम में शामिल है। कुछ बुनियादी बातें मैं चाहूँगी कि बच्चों के इल्म में हो और महदूद ना करें अल्लामा इकबाल को, तो उससे बढ़कर कि जब उनसे शेर पूछो कि इकबाल का कोई शेर याद है, तो कुछ बच्चे सही, कुछ टूटा फूटा खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से फिर पूछे बता तेरी रज़ा किए हुए। यही तक नहीं है, इकबाल बहुत बुलंद है। दियार गैर में अपना मुकाम पैदा कर, खुद ही न बेच फकीरी में नाम पैदा कर, तो ये भी इकबाल ही है। और इकबाल के जो मैं शेरी मजमूए बताना चाह रही हूँ और उनकी कुछ जो किताबें हैं जिनको हमारे तालिब को मालूम होना चाहिए कि वो में शायर ही नहीं हकीमुल उम्मत भी हैं, तो उनकी किताबों के नाम मालूम होने चाहिए। उन्होंने फ़ारसी में भी शायरी की और उर्दू में भी शायरी की, और आगाज़ जो पहला उनका मजमूआ जो शाया हुआ वो फ़ारसी ज़बान का ही है। और इकबाल का जो मेन टॉपिक है या उन्वान है खुदी, कि इंसान अपने आप को इस काबिल बनाए कि अल्लाह ताला उससे पूछे, ठीक है, तो उसकी तकदीर उससे पूछ के बनाए। ये सिम्बॉलिक है कि अल्लाह ताला उससे ज़ाहिर है कि जब इंसान नेकी की तरफ होगा तो अल्लाह ताला तकदीर उसकी उसी के मुताबिक, उस इंसान की ख्वाहिशात के मुताबिक ही बना देगा। तो पहला उनका जो शेरी मजमूआ है असरार खुदी, याद रहेगा आप लोगों को इंशाअल्लाह। अच्छा, इस किताब का ये फ़ारसी में लिखा गया जो है वो कलाम उनका, हाँ पहले मैं फ़ारसी का बता दूँ, फ़ारसी में लिखा गया और इसका अंग्रेज़ी में तर्जुमा हुआ। आप ये सोचिए कि कैम्ब्रिज के प्रोफेसर निकलसन ने जब ये किताब पढ़ी, उस ज़माने में अंग्रेज़ भी फ़ारसी पढ़ा करते थे और शायरी भी किया करते थे, तो उन्हें ये इतनी बुलंद किताब मालूम हुई कि उन्होंने इजाज़त तलब की कि मैं इसका अंग्रेज़ी में तर्जुमा करना चाहता हूँ और अपनी कौम को भी इससे मुस्तफ़ीज़ करना चाहता हूँ। गैर कौम के लोग कलाम इकबाल से मुस्तफ़ीज़ हो रहे हैं, हमें जो कि हम हमारे शायर हैं, हम कौमी शायर का प्रचार तो करते हैं लेकिन ऐसा नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा उनका दूसरा शेरी मजमूआ फ़ारसी में जो है वो रमूज़ खुदी है। पहला मजमूआ उनका 1914 में इस मंज़र आम पर आया, दूसरा 1919 में रमूज़ खुदी। उसके बाद जो दीगर हैं ज़बूर अजम, पयाम मशरिक, बहुत बड़ा फ़िलासफ़र, गोयटे के जवाब में उन्होंने लिखा है, बात खुद उसको बहुत बड़ा फ़िलासफ़र समझते हैं।
اس کے بعد ان کی ایک اور بہت بہترین طویل مصنوی ہے، طویل نظم ہے، جاوید نامہ، یہ بھی فارسی میں ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور عمدہ کلام مجموعہ کلام ارمغان حجاز، جس کو اردو میں بھی شامل کیا جاتا ہے اور فارسی میں بھی، یہ آدھا اردو میں ہے آدھا فارسی میں ہے۔ اس کے بعد ان کی ایک نظم ہے پس چه باید کرد اے اقوام شر، یہ بھی ایک مجموعہ ہے، اور اسی میں ایک طویل مصنوی ہے مسافر کے نام سے۔ اس کے علاوہ اقبال کی جو اردو جو تصانیف ہیں، اردو مجموعے ہیں، شعری مجموعے، ان میں جو ہے بانگِ درا سر فہرست ہے، 1924 تک کا کلام اس میں ہے، اور 1924 میں ہی یہ شائع ہوا یہ مجموعہ بانگِ درا۔ آپ سب بانگِ درا کے نام سے میرا خیال ہے سبھی واقف ہیں، کیا خیال ہے؟ دوسرا شعری مجموعہ جو اردو کا ہے وہ 1928 میں آیا تھا، ضرب کلیم، جس میں یہ نظم شامل تھی، اور تیسرا شعری مجموعہ بال جبریل، اس میں بہت ماتحت الارا نظمیں اس بال کی شامل ہیں، جس میں خاص طور پر جو ہے صدیق اکبر جو آپ کو رسول ہوگی، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس، یا ساقی نامہ، مسجد قرطبہ بہترین نظم ہے وہ اس میں شامل ہے، اور اسی طرح سے بہت ساری نظمیں ہسپانیہ کے ریفرنس سے، یعنی اسپین کے ریفرنس سے بھی بہت سی نظمیں ہیں کہ جس میں بتایا گیا کہ اسپین پہ کئی صدیوں تک مسلمانوں نے حکمرانی کی، اور آج جو ہے وہ مسلمانوں کا کوئی جو ہے نام لیوا نہیں ہے۔ بالخصوص تاریخ کی دعا نظم آپ لوگوں نے ضرور سنی ہوگی، یہ غازی تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دنیا ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا سے ہٹ کر پہاڑ ان کی احبت سے لائی۔ تو ایسے ہی مسلمان اقبال کو چاہیے، ایسے ہی شاہین چاہیے جو کہ ہے پلٹ کر جھپٹنا، جھپٹ کر پلٹنے والی بات ہو، یا وہ کہتے ہیں کہ ہری شاخ ملت تیرے نم سے ہے، نفس اس بدن میں تیرے دم سے ہے، تو وہ جو ہے چاہتے ہیں کہ ایسے مسلمان آئیں، اور وہ مسلمان کب ہوں گے کہ جب قرآن کو اختیار کریں گے۔ کہ علامہ اقبال کا یہ شعر ہے کہ تیرے ضمیر میں جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشا۔ قرآن جب تک نہیں پڑھیں گے، جتنے بھی فلسفے پڑھ لیں، اس کی تفاسیر پڑھیں، جب تک اس سے محبت نہیں پیدا ہوگی، عقیدت نہیں پیدا ہوگی، ہم کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ اقبال کی تصانیف میں ایک علم اقتصاد کی نام کی کتاب ہے جو 1903 میں انہوں نے لکھی تھی۔ اس زمانے میں اقتصادیات کی جو کنڈیشن تھی عالمی سطح پر، اس کو موضوع بنا کر انہوں نے لکھا۔ اس کے علاوہ ایک اور ان کی کتاب انگریزی میں ہے کہ جو دا ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام، یہ اقبال پر مشتمل ہے۔ فلسفیانہ حدوں تک انہوں نے پہنچ کر سائنس کی جو ارتقا ہو رہا تھا، ترقی ہو رہی تھی، آئنسٹائن یہ کہتے ہیں کہ علامہ اقبال نے، مغرب نے اس وقت آئنسٹائن کے جو تھیوری کو ایکسیپٹ نہیں کیا تھا اس طرح سے کہ جیسے اقبال نے فوراً ہی کیا تھا۔ تو یہ جو ہے اقبال کی جو ہے کتابیں جس میں نے بتایا، اور اس کے علاوہ جو ہے ان کے خطوط ہے، خطوط ایک خط میں وہ اپنے دوست کو لکھتے ہیں کہ میں قرآن کی تلاوت کثرت سے کرتا ہوں، اور میں مشورہ بھی دیتا ہوں کہ کثرت سے کرو تاکہ محمدی نسبت پیدا ہو۔ اور ایک اور جگہ کہتے ہیں کہ میں واعظ قرآن تو نہیں بن سکتا، لیکن اطمینان خاطر کے لیے قرآن پڑھتا ہوں تاکہ اطمینان خاطر کی ترقی ہو سکے۔ تو یہ قرآن سے ان کی نسبت ہے، اسی لیے جو ہے بات کو اس نسبت سے دیکھا جائے۔ آخر میں ایک نظم ہے جو کہ زندگی کے نام سے، تیسرے راہ نظم میں ہے، زندگی کے نام سے وہ ٹائٹل ہے، اور پڑھیں گی AVA 2 کی کشف، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم رزلٹ اناؤنس کریں گے۔ زور سے زندگی برتر از اندیشہ سود و زیاں ہے زندگی، ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی، تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جاوداں پہ ہم دوا ہر دم جواں ہے زندگی۔ اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے، سر عالم ہے ضمیر کن فکاں ہے زندگی۔ زندگانی کی حقیقت کو کن کے دل سے پوچھ، جوئے شیر و تیشہ و سنگے گراں ہے زندگی۔ بندگی میں گھٹ کے رہ جاتی ہے ایک جوئے کم آب،
اور آزادی میں بہرے بے قرار ہے زندگی. آشکارا ہے یہ اپنی قوت تصویر سے، گرچہ ایک مٹی کے پیکر میں نہا ہے زندگی. کلزم ہستی سے تو ابھرا ہے مانند حباب، اس ضیاء خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی. خام ہے جب تک تو ہے مٹی کا ایک انبار، تو پختہ ہو جائے تو ہے شمشیر بے زنہار. تو ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، پہلے اپنے پیکرے خاکی میں جاں پیدا کرے. پھونک ڈالے یہ زمین و آسمان مستعار، اور خاکستر سے آپ اپنا جہاں پیدا کرے. زندگی کی قوت پنہاں کو کر دے آشکار، تا یہ چنگاری فروغ جاوداں پیدا کرے. خاک مشرق پر چمک جائے مثال آفتاب، تاب درخشاں پھر وہی لالے گراں پیدا کرے. سوئے گردون آلئے شبگیر کا بھیجے سفیر، رات کے تاروں میں اپنے رازداں پیدا کرے. یہ گھڑی محشر کی ہے تو عرصہ محشر میں ہے، پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے. اب میں جو منصفین تھے ان میں سے پروفیسر عائشہ وان صاحبہ سے گزارش کروں گی کہ آئیں اور وہ رزلٹ اناؤنس کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ مشکل کام سونپا گیا ہے، مجھے یہ کام بالکل پسند نہیں ہے اناؤنسمنٹ کا. بہرحال مسئلہ یہ ہے کہ سب بچوں نے بہت اچھا پڑھا اور کچھ بچوں نے تو بہت ہی اچھا پڑھا. ہم لوگوں کو ڈیسیجن لینا مشکل ہو گیا کہ کس کو جو ہے وہ پوزیشن دی جائے. بہت یعنی ٹف مقابلہ تھا، سب کی تیاری تھی، محنت تھی، تلفظ بھی اچھا تھا، انداز بھی اچھا تھا اور بہت اچھے انداز میں کیا. تو ایک مرتبہ تو ان سب بچیوں کے لیے جنہوں نے کیا آن دا ہول تمام جتنے بھی بچیوں نے حصہ لیا ان سب کے لیے ہے کہ وہ سب جو ہیں وہ اس لحاظ سے وہ یہاں تک آئیں اور انہوں نے پڑھا بہت اچھا. بہرحال یہ تو ایک پوزیشنز جو ہیں اناؤنس کرنی ہی ہوتی ہیں. تو کچھ بچوں نے جو ہماری متفق رائے ہے جو زیادہ اور زیادہ یعنی جس میں کسی بھی قسم کی تلفظ کی غلطی نہیں تھی یا انداز اعتماد پڑھنے کا، تو اس حساب سے جو بچیاں تھرڈ پوزیشن حاصل کی ہے فرسٹ ایئر سائنس کی عائشہ مرسلین نے. بہت بہت مبارک ہو آپ کو. پوزیشن حاصل کی ہے فرسٹ ایئر سائنس کی حوریہ بطول نے. بہت مبارک ہو آپ کو. اور تھرڈ پوزیشن حاصل کی ہے فرسٹ ایئر آرٹس کی فائزہ فاروق نے. سب بچیوں کو بہت بہت مبارک ہو. کہتا ہے کیونکہ یہ نظم کے نصاب میں ہے اور بہرحال یہ مقابلہ یہاں پہ اختتام پذیر ہوا اور اناؤنسمنٹ بھی ہوگی رزلٹ کی. اب میں ججز سے بھی کہوں گی اور میڈم سے بھی کہوں گی کہ تشریف لائیں. تو جو ہے بچوں میں انعامات جو ہے اقبال کی نسبت سے اقبال کی کو دی جا رہی ہیں. انعامات وصول کریں گی بچیاں. میڈم مس سے ہم نے کہا تھا کہ تھرڈ سے اتنا سسپینس ہوتا ہے نا، اب ہم جو ہے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ سے کریں گے. اسی طرح سے انعامات جی لیتی ہے. سیکنڈ پرائز حوریہ بطول فرسٹ ایئر سائنس سے. اور تھرڈ پرائز ہے عائشہ مرسلین فرسٹ ایئر سائنس سے. سائنس والی سے تو علامہ اقبال یہ ہیں کہ جو ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمیں زندگی کیسے گزارنی چاہیے. عام دنوں میں جب ہم حساب میں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس سے کچھ نہ کچھ ہمیں سیکھنا چاہیے.
اور نوجوانوں کے لیے انہوں نے بہت کچھ کہا ہے. آپ لوگ اشعار میں اس کو کوٹ بھی کرتے ہیں تو کوٹ تو کریں لیکن جو ہے اس کو نکل کر خانقاہوں سے ادا کر اس کی شبیری سے باتیں کرنے کی نہیں ہوتی. ہم بات کرتے ہیں واقعات کربلا کی, حضرت امام حسین کی, تو اس کو اختیار بھی کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. علامہ اقبال کا خواب کہ ہم قرآن کو جو ہے داخل کریں اپنی زندگی میں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے, ہم اچھے اور نیک مسلمان بن سکیں, اللہ کی رضا حاصل ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیر و عافیت میں رکھے. شکریہ اور آرام سے جائیے گا. تھینک یو.